دل کے مسلمان بنے، روح کے مسلمان بنے، زبان کے مسلمان بنے۔ ایک ہندو نے نا کتاب لکھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت مبارکہ پر، ہندو نے۔ وہ ہندو کہتا ہے کہ میں نے نا عجیب منظر دیکھا ہے عرب کے لوگوں کا۔ ہندوؤں نے نا بڑا خوبصورت میرے محبوب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک ہندو نے جب حضور کی سیرت پر کتاب لکھی تو کچھ لوگوں نے کچھ اشعار لکھے، تو لوگوں نے کہا تو ہندو ہو کے حضور پہ لکھتا ہے، ہندو ہو کے؟ تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ۔ اور پھر کہنے لگا نام و نسب سے اگرچہ ہندو ہوں پر کملی والے میں تیرا سادھو ہوں، کملی والے میں تیرا سادھو، میں تو ساتھ دیوانہ ہوں یا رسول اللہ آپ کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ محبت سے نہیں لکھ رہا، وہ سمجھ لے کہ ایک عالمی تجزیہ نگار ہے تو ایک تجزیہ دے رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے دو قسم کے عرب دیکھے، دو قسم کے۔ ایک عرب میں نے وہ دیکھے جو اتنے انا پرست ہیں، اتنے خود غرض ہیں، اتنے اپنے ذات کے بت میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک حوض پہ اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے گئے، 10 15 20 گھوڑوں کو پانی پلانے گئے ہیں، تو جھگڑا ہو گیا، پہلے میں نے پلانا ہے، میں بڑا چودھری ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں تجھ سے بڑا ہوں، پہلے میں نے پلانا ہے۔ اس پہ جھگڑا ہوا۔ وہ غیر جانبدار تجزیہ نگار کہتا ہے اس پہ جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، قتل ہوئے، اتنے قتل ہوئے کہ یہ قتل نسلوں تک چلے، نسلوں تک یہ قتل آگے بڑھے۔ وہ کہتا ہے ایک میں نے وہ عرب دیکھے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مکے اور مدینے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے۔ کہتا پھر انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ بھی دیکھا، انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ، وہ جو گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑ رہے تھے، آج میں نے دیکھا کہ ایک جنگ کے موقع پر 3 صحابہ یا 7 صحابہ زخمی پڑے، زخموں سے چور ہیں۔ ایک آدمی پانی کا پیالہ لے کے آیا، ایک کو کہا پانی پی لو، زخمی ہو، شدید زخمی ہو، نزع کا عالم ہے، تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے شہادت نصیب ہو، پی لو۔ کل جو گھوڑے کو کہتا تھا پہلے میں نے پلانا ہے، میں نے پلانا ہے، آج وہی قوم میں نے عجیب رنگ دیکھا، کہا پانی پی لو۔ تو کہنے لگا یار میں تھوڑا زخمی ہوں، یہ جو میرے ساتھ لیٹا ہے یہ زیادہ زخمی ہے، پہلے اس کو پلا دے، میرے بھائی کا بھلا ہو جائے۔ کہتا پانی لے کے اس کے پاس پہنچے، اس کو کہا تو پی لے، تو وہ کہنے لگا نہیں میں زخمی ضرور ہوں پر جوان ہوں، یہ میرے ساتھ جو صحابی لیٹے ہیں یہ زخمی بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان کو پہلے پلا۔ میں بات کہتے میں تیسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا نہیں یار چوتھے کو پلا، وہ زخمی بھی ہے، بیمار بھی ہے، اسے زیادہ ضرورت ہے۔ کہتے چوتھے کے پاس گیا تو وہ تڑپ اٹھا، کہنے لگا 5ویں کو پلا، اس لیے کہ اسے زخم مجھ سے پہلے لگا ہے، اس کا جہاد بھی مجھ سے سخت ہے۔ کہتے اس کے پاس گیا تو کہنے لگا یار 6 کے پاس چلا جا، اس لیے کہ اس کا وقت مجھے زیادہ قریب لگ رہا ہے۔ کہتے میں 6 کے پاس گیا تو وہ بول اٹھا، کہنے لگا وہ 5 جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے میں بھی اسی محمد کا ماننے والا ہوں، تو مجھے نہ پلا 7ویں کو پلا۔ کہتے اس کے قریب گیا اور میں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ کہنے لگا نہیں اگر وہ 6 قربانی دے سکتے ہیں تو میں نے بھی نبی پاک سے تربیت لی ہے، تو پہلے کے پاس جا۔ کہتے میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا تو روح پرواز کر گئی، میں دوسرے کے پاس گیا تو کلمہ پڑھ کے شہادت کا جام پی گیا،
میں تیسرے کے پاس گیا تو حوضے کوثر تک وہ بھی پہنچ گیا. کہتے ہیں ساتوں کے ساتوں وصال کر گئے. پانی میرے ہاتھ میں تھا اور میں اس صحرا میں کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کا کلمہ بھی پڑھا ہے, روح کا کلمہ بھی پڑھا ہے. یہ ان کا صرف وجود نہیں جھکتا رب رسول کی بارگاہ میں, جب یہ جھکتے ہیں تو ان کے دل بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی روحیں بھی جھکی ہوئی ہوتی. حالات بدل گئے میرے بھائی. ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا. ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا, درے مارتے. بی بی کہتی عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے, پھر پانی منگاتے, پانی پی کے پھر مارتے. یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑھے گا گردن کاٹ دوں گا. یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا, لونڈی کو دروں سے مارتے. وہی عمر کلمہ پڑھ گئے. اور پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھائی, پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے تو الٹا لٹکا کے مار. چاہیے تھا نا جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے اندر سختی آتی, اور امیر المومنین بن گئے. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت, 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, چہرے پہ نقاب پہنا. کنز الاموال میں روایت موجود, وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے ہیں, وہی عمر. انقلاب آ گیا, سوچ بدل گئی, نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے. عمر گزر رہے ہیں, ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. چہرے پہ نقاب پہنے عمر روک گئے. افلا غلام ساتھ تھا. کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے. دروازے پہ دستک دی. بی بی تیرے بچے کیوں روتے؟ کہنے دوڑ جاؤ. کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ غریب ہر ایک کو نئی داستان بتائیں. ابھی ایک جماعت آ گئی, مجھے بتاؤ میں حل کروں گا. پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹولنے, مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولیں, کس کس کو بتائیں. بی بی کہنے لگی جا دوڑ جا. درجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں, پوچھ کے تو بھی جا. آدھی رات کو تو کون ہے؟ حضرت عمر منت کرنے لگے, کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں. تو عورت تڑپ کے بولی, کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سون پھر. میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں. ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا ہے. ان کی غلطی یہ ہے انہوں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا. ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی. اور کیا پوچھنا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی باپ انتقال کر گیا. عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا, وہ آیا ہی نہیں. میری غریبنی کے بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے, وہ کبھی آیا ہی نہیں. یہ غلطی ہے. پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی, آج تو گھر میں کوئی شے نہیں. شام سے لے کر پانی اور روڑے ہنڈیا میں ڈالے ہیں, پکاتی جاتی ہوں. کہا تھا چلو سو جائیں گے پر بھوک بڑی ظالم ہے, نیند بھی نہیں آنے دے. سب روگاں دا روگ محمد, جس دا نام غریبی, کنڈ ولا کے لنگ جاندے نی دوست یار قریبی. کب بھوک بڑی ظالم ہے, پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی. سوچتی تھی سوچ اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں. اب بتاؤ میں کیا کروں. عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا. حضرت عمر دوڑے گئے. 60 سال عمر, کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا, کندھے پہ
गुलाम कहते हुजूर मुझे दे दे। फरमाया बता कयामत में भी मेरा बोझ उठाएगा? हजरत उमर लाए। फिर उमर ने उस बीबी के घर में चिराग रोशन किया। फिर बूढ़े उमर कहते मेरी बेटियां थी, मेरी बीवियां थी, मैंने खाना कभी नहीं पकाया था। मैंने उस बीबी से कहा बहन तू बैठ जा, बैठ गई। उमर कहते मैंने आग जलाई। आपके गुलाम कहते हैं जब उमर आग में फूंके मारते थे तो उनकी दाढ़ी से धुआं निकलता था। उमर ने आग जलाई। फिर फारूक कहते मैंने कभी रोटी नहीं पकाई थी पर आज मैंने आटा भी गूंदा। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। ओ भाई, जब तेरा दिल और नजर मुसलमान होती है तो फिर तू झूठे दावे नहीं करता, फिर दीन तेरे लफ्जों में, जुमलों में, तकरीरों में नहीं रहता। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आटा गूंथते, दाढ़ी सारी आटे से भर गई। फिर उमर फारूक रोटियां पकाते तो हाथ जलते। फिर सालन पकाया। फिर उमर ने दस्तरखान बिछाया। फिर वो छोटे छोटे बच्चों का उमर ने मुंह धुलाया। फिर फारूक आजम रोटी के लुक़्मे उनके मुंह में डालते और रोते, कहते बेटो उमर को पता नहीं चला कि तुम भूखे थे। बेटियों उमर को खबर नहीं थी, उमर से नाराज तो नहीं हो। छोटे छोटे बच्चे कहते हमें तो पता भी नहीं उमर कौन है, आप क्या बाप। फिर उनको उमर फारूक ने खिलाया। फिर फारूक आजम शहर में बैठ गए, उनको हंसाते रहे। गुलाम कहते हुजूर अब क्या करते हो? फरमाया जो मेरी वजह से रोए थे उन्हें खुश ना करूं। फिर उस बीबी की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे अगर उमर नहीं आया तो आप भी खबर कर देती। बीबी कहने लगी ड्यूटी उमर की है खबर लेने की, मेरी नहीं है कि मैं जाके बताऊं। मैं क्यों बताऊं? हजरत उमर कहने लगे चल उमर को माफ कर दे। कहने लगी उसे क्या माफ करना है, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह उसे हटा दे और आपको बना दे। मेरी दुआ है कि वो चला जाए, आप आ जाएं, पर मैं अगर मैं बन जाऊं तो उमर को माफ कर दोगी? कहा हाँ कर दूंगी। तो हजरत उमर ने चेहरे से नकाब उतारा। फरमाया बीबी मैं उमर ही हूँ, तूने देखा नहीं था, जा तेरी दुआ मकबूल हो गई। वो बीबी कहने लगी आपके सामने इतनी जली कटी सुनाई। फरमाया बस एक वादा कर, अगर तूने उमर को यहाँ माफ कर दिया है तो वहां भी माफ कर देना। वहां भी सवाल, शर्त ये है तेरा दिल कितना मुसलमान है। हमारा ये हाल है, हम जुमलों के मुसलमान, लफ्जों के मुसलमान। हम अपने आप को खींच खांच के मस्जिद में ला के 2-4 रखते भी पढ़ ही लेते, पर दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। देखे ना कितने आला लफ्ज है हदीस में। नबी पाक ने फरमाया मैं उसे अपना मोमिन ही नहीं मानता। सहाबा कहते हैं पूछने लगे थे किसे, तो हुजूर ने दूसरा बार फिर कह दिया, फरमाया मैं अल्लाह की कसम उसे मोमिन नहीं मानता। तीसरा जुमला पूछने लगे तो हुजूर ने फिर बोल दिया, फरमाया मैं नहीं मोमिन मानता। हुजूर किसे? फरमाया जो खुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। 3 दफा हुजूर ने कहा मैं मोमिन ही नहीं मानता। इतनी मर्जी तस्बीह पढ़े ना मर्जी रब कहे। तो मेरे भाई याद रखे, रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे दिल्ली के, बहुत सारे लोग मुरीद थे। एक बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, मजदूरी करता था, गरीब था, तो 6 बेटियां थी उसकी। हजरत साहब के पास रोज आके कहता हुजूर बच्चियों के लिए दुआ करे, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर दे। एक बच्ची की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं गरीब हूँ। हजरत साहब दुआ कर देते। खानका शरीफ के थोड़े ही फासले पर हजरत जहां बैठ के मुरीदों की तरबियत करते थे, उससे थोड़ा ही फासले पर ना एक ईसाई रहता था, बड़ा मालदार था, बड़ी सारे ऊंट, गायें, भेड़, बकरियां रखी हुई थी और हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करता था। और ये जो आपका गरीब मुरीद था ये उसका पड़ोसी था। एक दिन बुला के ना उनको कहने लगा कि तू किधर
جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے، مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، مسجد چندے پہ چلتی ہے. تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا، تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو پتہ نہیں نا، تو اس رستے کا مسافر نہیں، تو نہیں جانتا. ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دیں. اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا ہوں. وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے، رکھتے ہیں نا اب چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے. اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں، بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پورا معاوضہ نہیں دیتے. حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جب اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6000 دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار ہے. اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گریبان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی. اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں. جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی. اس طرح جھگڑا ہوا ہے. لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد. حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی. وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کی ہے. تو اپنی آفر پہ قائم ہے؟ واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا. فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا. فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا. اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں گے، بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح و شام جو تو کہے گا. اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لیں. آج کل ہم اسٹامپ کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط. قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹامپ کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے. فرمایا چل میں تیار ہوں. قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے. حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے. کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچیں. فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا. جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے. بات پھیل گئی. بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کے پہنچا. کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ. 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آگے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائیں کام کریں. آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا. مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا. پیسے دینے یا تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے. حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12000 دینار تھے. اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے. وہ 12000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے. اس عیسائی کو کسی نے بتلایا
کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے. کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے, جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے. وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے حضرت صاحب, تو وہاں پہنچ گیا, دور جا کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے, اب تو میں نے دیکھ بھی لیے, پر یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے, فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, پتہ نہیں نا. میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں, یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں, میں تیری نوکری کرتا رہوں گا, پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے, اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوگی. ظالم کی بولیے جاتے نہیں لوگ جھوٹے گواہ بن کے, وکیل صاحب کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ مجرم ہے جو میرے پاس آیا. کیا مجرموں کے وکیل نہیں ہوتے؟ بولے تو اس کو پتا نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے, میرے پاس مقدمہ لے کے آئے ہیں. اور اگر بے ادبی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے قاضی عدالت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مظلوم. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ سختی فرمائی اس مسئلے میں, فرمایا جس کو پتا تھا کہ فلاں آدمی ظالم ہے, ظلم کر رہا, پھر وہ ظالم کا گواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی, کتنی کی؟ شارحین لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی, چاہے ایک, سارے بولیے, چاہے ایک غریب کو اس نے ظلم کیا تو کہتے ہیں علاج یہ سی, چاہے ایک جملہ بول کے کی. شارحین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی. جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں اور اسے پتا تھا یہ ظالم ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی, ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی, ظالم کے مددگار کی بات ہو رہی, اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بری و ذمہ ہے, رسول بھی اس سے بری و ذمہ ہے. سنبھال کے رکھے اپنی نمازیں, قربانیاں, حج, زکوٰۃ سنبھال کے رکھے. اگر ظالموں کا مددگار ہے, الیکشن آ لینے دے, آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے, نظر آ جائے. اپنی جیب سے لوگ پیسے دے کے ظالموں کی مدد کریں گے, ان کے فلیکس چھپوائیں گے, بورڈ لگوائیں گے, جیبوں سے پیسے دیں گے. ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے, بے سبب گردشی ایام کو الزام نہ دو, ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا, کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. ظالموں کے مددگار میدان میں آ گئے, یہ چھوٹا لفظ نہیں. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظالم کا مددگار ہے سن لے, جو سجن کے ساتھ کچہری جاتا ہے وہ یاد رکھے, جو دوست کا گواہ بنتا ہے وہ یاد رکھے, جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا, مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی غریب بیوہ کی جائیداد پہ, کب وہ سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا, تو خدا کے ذمے سے نکل گیا ہے. رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا, تو ظالم کا مددگار ہو گیا. پھر تو کہتا میں بے چین ہوں, میں بے قرار ہوں, میں آزمائش کا شکار ہوں. پلٹ کے دیکھ تو صحیح تیرا گناہ کتنا بڑا ہے. میرے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سننے، ابن ماجہ ابو داؤد میں موجود ہے. اس حدیث کو آپ نے یاد کر لینا ہے. کر لیں گے انشاءاللہ؟ سارے کہیے انشاءاللہ. کر لیں گے یاد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا، یہ لفظ دل کی تختی پہ لکھ لینا، یہ مکافات عمل ہے. مکافات عمل دنیا، ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے. فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا، سن لے حضور کا فرمان ہے. اگر تو ابن ماجہ ابو داؤد شیعہ میں موجود ہے، فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دے. تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. کسی صورت میں تیرا بیٹا ہی اٹھ کے ظلم کر دے گا، تو الجھ جائے گا. کسی نہ کسی جگہ تیرے لیے تباہی کا سامان ہوگا، تیرے اوپر ظلم ہوگا. اس لیے کہ تو ظالموں کا مددگار ہے. چاہیے یہ تھا کہ تو مظلوم کی مدد کرتا، انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سر انجام دیتا. تو ظالموں کا مددگار ہو گیا. ٹٹول کے دیکھ لیں، رزلٹ نکال کے دیکھ لیں، ہمارے زمانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ ہیں. اتنی لمبی زبانیں نکال کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں. بڑے بڑے کالم نویس اللہ نے انہیں قدرت دی لکھنے کی، تو اپنا قلم ظالموں کی مدد میں خرچ کرتے ہیں. وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی، ہمت دی، طاقت دی، کچھ لوگ ان کے حلقہ احباب میں وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں، ظالموں کی مدد کرتے ہیں. میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تو توبہ نہیں کرے گا رب تجھ سے ناراض ہی رہے گا. اللہ تجھ سے، او بھائی جس سے رب بھی ناراض ہو گیا، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نیند، پھر تیری ہر چیز تیرے لیے آزمائش ہو جائے، پھر تیرا سایہ بھی تیرے لیے خوف کا سامان بنے گا، پھر زندگی جیتی جاگتی لاش بن جائے گی، تو اپنے کندھوں پر اپنی میت اٹھائے پھرے گا جب تو ظالم کا مددگار ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے. ظالموں کا مددگار بھی، سارے بولے ظالموں کا مددگار بھی نہیں. کو نہیں، آپ سارے نہیں بولے، ایک دفعہ بولے ظالموں کا مددگار بھی. پکی بات ہے، ظالموں کا مددگار بھی. جس کا یارانہ ہو، جس کا دوستانہ ہو، جو کہے میں نے نا اس کو اوکھے ویلے کے لیے ظالم کو یاد رکھا ہوا ہے. کبھی مشکل تو رکھے نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست، کہتے میں نے رکھے ہوئے ہیں. بلکہ ہمارے دیہات میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے. کس کو بازو بنا لیا؟ ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے. جو ظلم کی تلوار لیے میدان میں کھڑا ہے، قارون، حامان، فرعون، نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا؟ اپنے زمانے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے جن کے سائے سے، آواز سے لوگ کانپتے تھے؟ پھر پولیس کی گاڑیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دنیا نے تماشا دیکھا ان کا. یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے. فرمایا ظالم کا مددگار بھی، جو کار میں بٹھا کے لے کے گیا وہ بھی ظالم، جس نے چائے پلائی وہ بھی، جس شخص نے کھانا کھلایا وہ بھی، جو کچہری تک ساتھ گیا وہ بھی، جس نے فلیکس کے نیچے بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی اپنی فوٹو لگائی وہ بھی، جو ووٹ کی پرچی ڈالنے گیا وہ بھی. کہہ دینا باہر نکل کے کہ حضرت صاحب نے سیاسی تقریر کی ہے، کہہ دینا، پر بات تو سچی ہے نا. خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا بھی گلا. امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میں درزی ہوں، ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سلواتا ہے، میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا. ایک ظالم بادشاہ مجھ سے
حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا، جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو کپڑے لے کے آتا ہے میں سی کے دے دیتا ہوں، ذمہ داری نہیں سمجھی۔ یہ ایک آدمی دکاندار ہے، اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دینی، تو دے گا۔ کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے، اس کا شعبہ ہے، اس کا معاش کا وہ سلسلہ ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم، حضور نے فرما دیا۔ تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا، دل کی تختی پہ لکھنے والی باتیں ہیں، کہا حضور میں درزی ہوں، ظالم کپڑے سلواتے ہیں، میں تو مددگار نہیں نا۔ امام صاحب کہنے لگے نہیں، مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا، تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے، تو خود بہت بڑا ظالم ہے، تو پورے سوٹ سی کے دیتا ہے، تو بہت بڑا ظالم خود ہے۔ مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگا دے گا، جو تجھے بٹن دے گا، جو تجھے نلکی دے گا۔ جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بندہ ہے، یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں لوگ، ظالم ہیرو ہے، لوگ اس سے ڈرتے پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے ہیں۔ ظالموں کی مدد کرنا، ظالموں کے ساتھ رہنا، یہ ظلم ہے، ظلم، یہ زیادتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا، چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں، میں مظلوم کی مدد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا، جب میں جانے لگا نا تو حضور نے بڑی نصیحتیں کی، بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا معاذ ایک منٹ ٹھہر جا، ایک بات میری یاد رکھنا، اس کو نہ بھولنا۔ کہا حضور کیا؟ فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ محبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے معاذ، میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں، زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، دروازے کھول دو۔ فرمایا مظلوم اور رب کے درمیان شے حائل کوئی نہیں ہو۔ مولا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک دن نا شیر نے، کہتے شیر نے ایک دن نا ریچھ کو ساتھ لے لیا اور ساتھ لے لیا لومڑی کو، اس نے کہا اور شکار کرنے چلے، چلو جی، شیر کی مہربانی ساتھ لے لیا ہے، حالانکہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، وہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ سلامت نے ساتھ لے لیا، شکار کیا تین چیزوں کا، ایک شکار کیا خرگوش، ایک ہرن، ایک گائے۔ اب وہ شکار کر کے واپس آئے تو جو ریچھ تھا نا ذرا اکڑ اکڑ کے چلنے لگا کہ بادشاہ کے ساتھ میں بھی تھا، یعنی شکار میں میرا بھی حصہ، اور شیر بھی سمجھ گیا بات کو کہ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے، حالانکہ میں نے تو ویسے ہی ساتھ لیا۔ وہ ریچھ صاحب بھی نہ تگڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اوہو میں ساتھ ہی تھا، کہ اب بادشاہ نے تو ویسے ساتھ لیا تھا کہ چلو دو چار آدمی مل کے، تو وہ پیر بارش شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو شیخ ہیں، آپ کے مرشد ہیں، آپ کو بلا بلا کے مشورے لیتے ہیں، کام لیتے ہیں، تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہیر ہس بولے تے وہ دی مہربانی، ورنہ رانجے تے لاڈ ہی لڑاونے نے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر اس نے مہربانی کر دی ہے تو اس میں میرا نہیں، ان کی نظر شفقت ہے، ہیر ہس بولے تے وہ دی مہربانی، انہوں نے مہربانی فرمائی ہے تو بڑی کرم نوازی ہے، ورنہ من آنم کے من دانم، جو میں ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے ہی نہ، تو میں اس میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھ۔
اس نے نا شیر نے بھانپ لیا، اس نے کہا کہ اس کے ذہن کے اندر بات آ رہی ہے کہ شاید میں کو بلا ہوں، تبھی تو مجھے سپیشل بادشاہ نے کہا ہے کہ چل میرے ساتھ شکار کرنے میں، ہے کوئی میرے اندر بات۔ اللہ اکبر۔ اس نے نا آ گئے، بیٹھ گئے، اس نے کہا اس سے بادشاہ نے کہ کیا کرنا ہے، اب شکار تو ہو گیا ہے، تو اس کے اندر تو سودا سمایا ہوا تھا نا۔ اس نے کہا جی کرنا کیا ہے، بانٹ کے کھانا چاہیے، بانٹ کے کھانا چاہیے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اچھا تو مجھے کمزور سمجھتا ہے، میں جو چاہتا تھا کر سکتا تھا، میں نے تو عذرائے محبت تجھے عزت دی، ساتھ لے لی، یار تو بن کے ہی بیٹھ گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا بانٹ کے کھانا چاہیے، کہا بالکل، کہا چلو بانٹو، پھر کیسے بانٹنا ہے؟ ہرن کا اور بکرے کا گوشت ایک جیسا ہوتا ہے، بلکہ ہرن کا زیادہ مہنگا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے۔ اب اس نے تقسیم کیسی کی دی، اس نے چلاکی کرنی چاہیے۔ کہنے لگا جی تقسیم سیدھی سی ہے، آپ بڑے ہیں، گائے آپ کی، 3 جانوروں کا شکار ہوا نا، گائے، ہرن اور خرگوش۔ کہنے لگا آپ بڑے ہیں، گائے آپ کی، میں درمیانہ ہوں تو ہرن میرا، اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش لومڑی کا۔ اس نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، کیسی تم نے تقسیم کی ہے؟ اس نے مارا پنجا اور ریش کو بھی مار دیا۔ اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے بھائی، تجھے تو ذرا موقع دیا ہے تو تو نے ہاتھ ہی وہاں ڈال لیا ہے جہاں بالکل تیرا بنتا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اچھا مر گیا۔ اب لومڑی بھی سنبھل کے بیٹھ گئی، لومڑی ذرا تیز ہے، چلاک ہے، تو ملا رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں، اور شیر کہنے لگا لومڑی سے چل تو تقسیم کر، تو تقسیم کر کیا کرنا چاہیے؟ تو کہنے لگی بادشاہ سلامت تقسیم بڑی سادی سی ہے، سویرے ناشتہ خرگوش کا کرے، دوپہر کو آپ جب کھانا کھانے لگے تو ہرن تناول فرمائے، اور شام کو ذرا آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ گائے کھائیں، یہی تقسیم ہے۔ بڑا راضی ہوا شیر۔ اس نے کہا تو نے یہ تقسیم بڑی اچھی کی ہے، یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کہنے لگی ریچھ کی موت سے سیکھی ہے، یہ ابھی مرا ہے نا میرے سامنے، اس کی موت سے میں نے سیکھی ہے، اس لیے کہ اگر یہ تقسیم نہ کی تو مر میں بھی جاؤں گی۔ بات تو تفنن کی ہے، ظرافت کی ہے، لیکن ملا رومی کیا فرماتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں دوسروں کی موت سے ہی سیکھ جا۔ حضرت عمر کا وصال ہوا، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی، حضرت ابو درداء نے نا یوں مٹی پکڑی ہوئی ہے، تو ایک ایک چلو کر کے مٹی ڈالتے ہیں نا، پہلے 3 چلو ڈالتے ہیں کہ چلو ہمارا بھی اس نیکی میں حصہ ہو جائے، تو مٹی ڈالنے کے لیے نا مٹی پکڑی ہوئی تھی، توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ تو اس مٹی کو لے کر کے جا رہے تھے حضرت ابو درداء، مٹی لے کے جاتے حضرت سیدنا ابو درداء حضرت عمر کی قبر پر ڈالنے کے لیے، یہ پکڑی ہاتھ میں، مٹی ڈالنے کا ارادہ کرتے تو واپس آ جاتے، پھر جاتے تو واپس آ جاتے، پھر جاتے۔ لوگوں نے کہا ابو درداء ڈالتے کیوں نہیں؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے، کہنے لگے عزت کے اس کوہ گراں پہ مٹی ڈال دوں، وقار کے اس بادشاہ پہ مٹی ڈال دوں؟ فرمانے لگے شہنشاہ کردار پر اس پر مٹی ڈال دوں؟ اور پھر وہ مٹی پکڑی اور اپنے سر پہ ڈال لی۔ فرمانے لگے عمر تو مٹی کے قابل نہیں، مٹی کے قابل تو میں ہوں، میں تھا جس پر مٹی پڑنی چاہیے تھی۔ اور آپ فرمانے لگے لوگوں سن لو، اگر عمر جیسے تقوی کے بادشاہ بھی رب نے اس زمین سے اٹھا لیے تو ہم بھی بچیں گے نہیں، ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اگر اتنے پاک باز لوگ، اگر نیکی ہی دنیا میں رہنے کا سبب ہوتی تو یہ پاک لوگ ہمیشہ دنیا میں رہتے۔ فرمایا اگر یہ چلے گئے تو چلے، ہم نے بھی جانا ہے۔
حضرت خضر علیہ السلام آئے, کہنے لگے حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں, میں پیغام لے کے آیا ہوں, اس کے نصیب میں ہی اولاد نہیں, نہ کریں دعا. نے کر دی پر یہاں تو ہے ہی نہیں. تو یہ لاڈلے ہیں نا رب رسول کے, اللہ رسول کو منا لیتے ہیں. تو غوث پاک کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا, چلو ٹھیک ہے, اولاد کوئی نہیں. پھر ہاتھ اٹھائے, کہ اللہ تجھے پتا تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے, اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے, اور مالک تجھے پتا تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا, تو جانتا تھا نا. اچھا میں سمجھ گیا. اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبد القادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا, ملا کچھ نہیں. یہ کہے اور 2 آنسو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک, اللہ اچھا ٹھیک ہے, کہے گی نا میں ہوا یوں, ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں. لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبد القادر تیرے بھی قربان جاؤں, اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں. رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو, آپ کیجئے بات. تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے گھر آئی ہے تو رب سے فرمائے 7 بیٹے تو عطا کر دینا. او بھائی اتنی سی بات نہیں لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لاڈلا پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں, تو جو رب رسول کے لاڈلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے ہیں. بھائی اتنی سی بات ہے. ایک شخص نے آ کے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا ہے, رات خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں بڑے, لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں. آپ ہمیں کیا ملنگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے؟ بیٹھ کے لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پاک ایسے کر سکتے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جو کہانی تم سنا رہی ہو تو کافر بھی سنا رہا ہے. وہ کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے معاذ اللہ تو پھر اسے کہو فلانا کام کرے. اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ بڑی بڑی عجیب لوگ کہانیاں کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی اللہ والوں کے بارے میں اتنی کچی اور غلیظ زبان استعمال کرتے. اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوہ نہیں جتنا سننے والوں میں شکوہ. ایسے لوگوں کو سنتے ہو جو توہین کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی. سنو حضور غوث پاک سے آ کے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا عذاب میں بڑی تکلیف میں ہوں, میرے ابا کے لیے دعا کر دیں. تو غوث اعظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا, بیٹھا تھا. حدیث ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا, اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے. یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث. اب تم حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے؟ جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر دیتا ہے, بخاری مسلم ہے. جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی ہے. اس نے کہا حضور میرے والد آئے ہیں آپ کی محفل میں. تو غوث پاک نے بسا لیا مجھلا, کہا مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے, ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. وہ بدبخت ہوں تو سعید بخت ہو جاتے ہیں. تو اللہ پھر بندہ نمازی کرنا, وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. مہربانی فرمانا کرم نوازی فرما. وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں ابا ملے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے, اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا, عبد القادر جیلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا, خبردار غوث پاک کا دروازہ نہ چھوڑنا. ہمیں ملنگ نہ سمجھو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کو ملنگ تلنگ لوگ ہیں جس کے مرضی پیچھے لگ جائیں گے؟ ہم تو بڑے سیانے لوگ ہیں, ہم تو بڑی جلدی کسی بندے کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ہر بندہ اپنے ابا کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے. ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دی ہے ساری. آپ کیا سمجھتے ہیں کچے پکے لوگ ہیں؟ اور صرف یہاں نہیں وصیت لکھ کے رکھی ہے, مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادری لکھنا, اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ اور بڑے سیانے بن کے
لیکن جس دن کا مان لیا ہے پھر بالکل ہی مان لیا ہے، پھر بالکل ہی مان لیا۔ آپ یقین کریں مجھے مزہ آتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے قادری صاحب، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سرور آتا ہے۔ کوئی میرے نام سے نہیں نہ پکارتا، اس کا بنا کے پکارتا ہے، کوئی اس کا بنا کے پکارتا ہے، کوئی اس کا کہہ کے پکارتا ہے، تو ذرا چسکا آتا ہے، یعنی اس میں سرور آتا ہے، اس میں ذرا کیف آتا ہے۔ حضور غوث پاک آپ کی نسبت بڑی شان والی، آپ کا مقام بڑا۔ حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ اور قادری کہتے ہیں غوث پاک سے پیار کرنے والے کو جو بھی پیار کرے وہی قادری ہے۔ تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ۔ اور پھر فرماتے ہیں جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، اپنے شیخ کی بات کرتے ہیں، جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ یہ غوث اعظم واحد صوفیاء کی جماعت میں امام ہستی ہیں کہ کوئی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھے، وہ نقشبندی ہے، وہ چشتی ہے، وہ سہروردی ہے، آج آپ کو سارے 11ویں دیتے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض جب برسا ہے تو می بن کے ہی برسا ہے، اور ہر جگہ ہی برسا ہے، ہر جگہ ہی برسا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہیلو حجت کریں ساری زندگی، اللہ والوں